أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخت وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة وأمهات نسائكم وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف إن الله كان غفورا رحيما. سبحان اللہ. اس آیت کریمہ کے اندر ان خواتین کا بیان ہے جن کے ساتھ نکاح کرنا حرام قرار دیا گیا ہے. اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا حرمت علیکم امہاتکم وبناتکم واخواتکم وعماتکم، میں تم پر حرام کر دی گئی ہیں تمہاری مائیں، وبناتکم اور تمہاری بیٹیاں، واخواتکم اور تمہاری بہنیں، وعماتکم اور تمہاری پھوپھیاں، وخالاتکم اور تمہاری خالائیں، وبنات الاخ بھائی کی بیٹی بھتیجیاں، وبنات الاخت اور بہن کی بیٹیاں یعنی بھانجیاں. یہاں تک اللہ تبارک و تعالی نے محرمات نسبیہ کا بیان کیا، جو نسب کی وجہ سے جن سے رشتے حرام ہوتے ہیں ان کا بیان کیا اللہ تبارک و تعالی نے. یہ ذہن میں رہے سب سے پہلے جس کے ساتھ نکاح کی حرمت کا بیان فرمایا رب تبارک و تعالی نے وہ ماں ہے. وہ ماں چاہے اپنی ماں ہو یعنی کہ سگی اس کی ماں ہو یا پھر سوتیلی ماں ہو، اس کے ساتھ بھی نکاح حرام ہے. امہاتکم تمہاری مائیں، یعنی کسی عورت کے ساتھ باپ نے نکاح کر لیا اگرچہ اس کی رخصتی نہیں ہوئی پھر بھی وہ اس کے لیے حرام ہو گئی، ہمیشہ کے لیے حرام ہو گئی. وبناتکم اور بیٹیاں بھی، بیٹی کے ساتھ بھی نکاح حرام ہے بندے کا. یہ ذہن میں رہے ماں جو ہے نا، ماں سے مراد صرف اس کی اپنی ماں نہیں ہے بلکہ ماں سے مراد اس کے سارے اصول ہیں. ماں بھی حرام اور اس کی نانی بھی حرام، دادی بھی حرام، پردادی بھی حرام، اس طرح کر کے اوپر ساری جتنی بھی بنے گی اس کی مائیں وہ ساری کی ساری حرام ہیں. اور وبناتکم اور بیٹیاں بھی حرام ہیں. یہاں یہ ذہن میں رہے یہ بیٹی سے مراد صرف وہی بیٹی نہیں ہے جو اس کی اپنی بیوی سے پیدا ہوئی ہے نا. بیوی یعنی کہ بیٹی بھی حرام ہے اس پر، بیٹے کی بیٹی بھی حرام ہے، وہ بھی بیٹی ہے اس کی، اور بیٹی کی بیٹی بھی حرام ہے اس پر. اس طرح کر کے یعنی نواسی اور پوتی جسے ہم کہتے ہیں وہ بھی ساری حرام ہے. اس طرح کر کے آگے تک جتنی بھی چلتی جائیں گی وہ ساری کی ساری اس پر حرام ہے. پوتی اور پڑپوتی اور لکڑ پوتی جس طرح جتنا بھی رشتہ آگے چلتا جائے گا وہ ساری کی ساری اس پر حرام ہے. اس کے ساتھ کبھی بھی اس کا رشتہ نہیں ہو سکتا. آگے فرمایا رب تبارک و تعالی نے واخواتکم اور تمہاری بہنیں. یہ ذہن میں رہے ایک تو وہ بہن ہے جو ماں اور باپ دونوں کی طرف سے شریک ہے، ایک وہ بہن ہوتی ہے جو باپ کی طرف سے شریک ہوتی ہے، ایک وہ ہوتی ہے جو بہن کی طرف ماں کی طرف سے شریک ہوتی ہے. کسی بھی طرح سے اس کی بہن بنتی ہے اس کے ساتھ نکاح کرنا حرام ہے اور ابدی طور پر حرام ہے. ٹھیک ہے نا جی. ماں باپ دونوں کی طرف سے شریک ہو تو بھی نکاح حرام، صرف باپ کی طرف سے شریک ہو تو بھی حرام، صرف ماں کی طرف سے شریک ہو بہن تو بھی نکاح اس کے ساتھ حرام ہے. وعماتکم اور تمہاری پھوپھیاں، پھوپھی کے ساتھ نکاح حرام ہے. یہاں بھی وہی بھی صورتیں بنے گی کہ وہ پھوپھی جو ہے وہ
باپ کی ماں باپ دونوں کی طرف سے پھوپھی ہے، یا باپ کی ماں کی طرف سے پھوپھی ہے، یا باپ کے باپ کی طرف سے پھوپھی ہے، کسی بھی طرح سے پھوپھی لگتی ہے تو اس کے ساتھ نکاح حرام ہوگا۔ وخالاتکم، اور تمہاری خالائیں جنہیں ہم ماسی کہتے ہیں، ماسی کے ساتھ بھی نکاح حرام ہے۔ یہاں بھی وہ 3 صورتیں ہیں، یعنی کہ نانی نانے دونوں کی طرف سے شریک ہے جی، یعنی ماں باپ کی طرف سے شریک ہے، یا ماں کی طرف سے شریک ہے، یا باپ کی طرف سے، یا باپ کی طرف سے شریک ہے، تو کسی بھی طرف سے وہ خالہ لگتی ہے، اس کے ساتھ نکاح کرنا حرام ہے۔ وبنات الاخ، اور بھتیجی کے ساتھ بھی نکاح حرام ہے۔ یہاں بھی وہ 3 صورتیں ہیں۔ وہ بھائی جو ہے وہ کون سا ہے، جس طرح کا بھی بھائی ہو اس کی بیٹی کے ساتھ نکاح حرام ہے، یعنی بھائی جو ہے وہ ماں باپ دونوں کی طرف سے شریک ہے تو اس کی بیٹی سے بھی نکاح حرام، باپ کی طرف سے شریک ہے تو بھی حرام، ماں کی طرف سے شریک ہے وہ یعنی بھائی بنتا ہے تو بھی اس کے ساتھ اس کی بیٹی کے ساتھ نکاح حرام ہے۔ آگے جی بھانجی، وبنات الاخت، بھانجی کے ساتھ یہاں بھی وہی 3 صورتیں ہیں، یعنی کسی بھی حال میں اس کے ساتھ نکاح حلال نہیں ہے۔ یہاں پر محرمات نسبیہ کا بیان ہوا، آگے ان رشتوں کا بیان چل رہا ہے جن کے ساتھ نکاح نہیں ہو سکتا، اور وہ حرمت جو ہے وہ رضاعت کی وجہ سے، دودھ پلانے کی وجہ سے۔ یہ ذہن میں رہے، حرمت رضاعت جو ہے نا احناف کے نزدیک، یعنی احناف جس پر فتویٰ دیتے ہیں وہ ہے 2 سال۔ کتنی مدت ہے؟ 2 سال تک مدت ہے اس کی، 2 سال تک، کیونکہ وہ عمر ہوتی ہے بچے کی، اس کا جسم بڑھتا ہے دودھ کے ساتھ، وہ اس کی مدت مقرر کی گئی ہے۔ اور امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نزدیک کہ آپ 2.5 سال فرماتے ہیں، تو 2.5 سال جو ہے امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نزدیک مدت ہے۔ بہرحال فتویٰ جو ہے وہ 2 سال والے قول پر ہے، تو 2 سال کے اندر کسی بچے نے کسی خاتون کا دودھ پی لیا، وہ چاہے تھوڑا پیو یا زیادہ پیو، 2 گھونٹ پی لیوں 3 گھونٹ پی لیوں، اتنا دودھ پینے سے حرمت رضاعت ثابت ہو جائے گی۔ یعنی کہ جتنے رشتے اس کی ماں کی وجہ سے اور اس کے باپ کی وجہ سے ان کے ساتھ نکاح حرام تھا، اسی طرح کر کے یہاں بھی وہ سارے کے سارے رشتے جو ہیں وہ حرام میں داخل ہو جائیں گے، سارے رشتے جو ہیں وہ حرمت کے تحت آ جائیں گے، کسی کے ساتھ بھی اس کا نکاح نہیں ہو سکے گا۔ یہاں ذہن میں رہے کہ دودھ پلانے کی 3 صورتیں یہاں بنتی ہیں۔ ایک عورت ہے، اس کا ایک بیٹا ہے، اس کے ساتھ مثال کے طور پر یہ بچہ بیٹھا ہے، احسن نام ہے اس کا، کوئی بچہ ہے اس کی ماں کا دودھ پیا ہے اس احسن نے اس کے ساتھ مل کر، ایک بچے نے دوسرے بچے کے ساتھ اس کی ماں کا دودھ پیا ہے، ایک صورت یہ ہے۔ دوسری یہ ہے یہاں بھی سارے کے سارے رشتے حرام ہو جائیں گے۔ دوسری صورت یہ ہے کہ کسی بچے نے اس کے ساتھ مل کر اس کی ماں کا دودھ پیا ہے، پھر بھی اس کے لیے سارے کے سارے یہ سارے رشتے حرام ہو جائیں گے۔ تیسری صورت یہ بنتی ہے جس خاتون کا دودھ پی رہے ہیں نہ اس کی ماں ہے نہ دوسرے بچے کی ماں ہے، انہوں نے آگے کسی دوسری عورت کا دودھ پیا ہے، پھر بھی سارے کے سارے رشتے جیسے ماں کے حرام ہوتے ہیں باپ کے حرام ہوتے ہیں، اسی طرح یہاں بھی حرام ہو جائیں گے۔ یعنی جیسے اپنی ماں کے ساتھ نکاح حرام، دودھ پلانے والی ماں کے ساتھ بھی حرام، اپنی ماں کے ساتھ یعنی نانی کے ساتھ نکاح حرام، ایسے دودھ پلانے والی جو نانی بنے گی اس کے ساتھ نکاح حرام، جیسے اپنی پھوپھی کے ساتھ نکاح حرام، ماسی کے ساتھ نکاح حرام، اسی طرح کر کے آگے یعنی کہ رضاعت کی وجہ سے جو خالائیں بنیں گی اس کی پھوپھیاں بنیں گی وہاں بھی نکاح حرام ہو جائے گا۔ جیسے یہاں بھانجی بھتیجی کے ساتھ نکاح حرام ہے، ویسے وہاں بھی بھانجی بھتیجی کے ساتھ نکاح حرام ہو جائے گا۔ سمجھ آ گیا مسئلہ؟ یہ انتہائی اہم مسائل ہیں رضاعت کے نجی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اچھا بعض لوگوں کے نزدیک جو ہے نا رضاعت کی مدت ہے وہ پوری عمر تک ہے، وہ کہتا ہے پوری عمر میں کبھی کسی اور کا دودھ پی لے تو اس کی ماں بن جائے گی، حالانکہ ایسا نہیں ہے، ایسا نہیں ہے۔ یہ جو لوگ ایسی بات کرتے ہیں وہ درست نہیں ہے، وہ نہ درست بات ہے، ٹھیک ہے نا جی۔ اس طرح کر کے کئی سارے لوگ جو ہیں وہ آ کے یہ مسئلہ بھی پوچھ رہے ہوتے ہیں، کم از کم میری زندگی میں کو 5-6 بندوں نے یہ بھی پوچھا ہوگا کہ وہ دودھ پی بیٹھے ہیں، اپنی بچوں کا حق مار بیٹھے ہیں، اور دوسرے لفظ کیا بول رہے ہیں، بچوں کا حق مارتے ہوئے دودھ پی بیٹھے ہیں، تو اب نکاح بچہ یا نہ بچہ، میں کہا پتر تیرا تو بڑا مسئلہ خراب ہو گیا ہے۔ علماء فرماتے ہیں کوئی بندہ ایسا غلط کام کر رہا ہے نا اسے ذرا ہپانا چاہیے، ڈرانا چاہیے، اس کا تھوڑا کرنا چاہیے، اسے تو وہ سمجھ آئے اسے۔ حضرت شاہ عبدالعظیم دہلوی رحمہ اللہ کے پاس ایک بندہ آیا کہنے لگا کہ میں ہندو کے ساتھ روٹی کھا بیٹھا ہوں، اب کیا کروں؟ آپ نے بول
اتنا سخت کام کیا ہے آپ نے، یہ مسئلہ ڈھونڈنا پڑے گا کتابوں سے، آپ جائیں مجھے وقت دیں، میں تھوڑا جا کمرے تو صحیح کام پہ تو ٹانگے اس کی تھوڑی دیر جی تھوڑا سا ہپایا اسے تاکہ وہ ذرا نا ڈرے، وہ اس کے اندر خوف پیدا ہو مزید، کیونکہ ان کی صحبت ویسے ان کے پاس بیٹھنا کھانے پینے کی اگر اجازت دے دی جائے تو قوم جلد بے دین ہو جائے، جاننا ہو، یہ تو بڑا سخت مسئلہ ہے بھائی، یہ ڈھونڈنا پڑے گا کتابوں سے، بڑا وقت لگے گا، ذرا تھوڑا یاد رہا کام تھوڑا جا تیری روٹی تو حرام ہوئے نا، اس طرح جا کے تم نے مشرک کے ساتھ بیٹھ کے روٹی کھا لی ہے۔ تو اس طرح لوگ آگے پوچھتے ہیں کہ بچوں کا حق مار بیٹھے ہیں، دودھ پی بیٹھے ہیں، تو اب کیا کیا جائے ہمارے، ہم کیا کریں گے پتہ نہیں، یہ ہے کو حرکت کرنے والی بات پتہ نہیں، یہ ذہن میں رہے یہ حرکت کرنا مکروہ ہے، ٹھیک ہے، اس کے ساتھ نکاح پر کوئی اثر نہیں پڑتا، نکاح کو کچھ بھی نہیں ہوتا۔ اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا جی یہاں سے ردائی جو حرمت ثابت ہوتی ہے وہ بیان کی جا رہی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي يَرْضَعْنَكُمْ، اور تمہاری وہ مائیں ان کے ساتھ نکاح حرام ہے جو تمہیں دودھ پلائیں، وَأَخَوَاتُكُم مِّنَ الرَّضَاعَةِ، اور تمہاری بہنیں جو رضاعت سے ہیں، یعنی جن کے ساتھ جس خاتون کا تم نے دودھ پیا اس دودھ کے وجہ سے تمہاری بہن بنی ہے ان کے ساتھ نکاح حرام ہے۔ اور فرمایا کہ وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ، یہاں سے آگے پھر اور مسائل بیان ہو رہے ہیں، وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ، تمہاری بیویوں کی مائیں، یعنی یہاں پہ حرمت مشارک جو ثابت ہوتی ہے اس کے مسائل بیان ہو رہے ہیں، یعنی تمہاری ساس، تمہاری بیوی کی ماں، تمہاری ساس، اس کے ساتھ نکاح حرام ہے۔ وَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُم مِّن نِّسَائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُم بِهِنَّ، یہ ذہن میں رہے، بعض عورتیں ایسی ہوتی ہیں جن کو طلاق ہو جاتی ہے یا پھر ان کے شوہر فوت ہو جاتے ہیں، ان سے پہلے بھی بچے ہوتے ہیں، وہ بچے لے کر کے کسی اور جگہ نکاح کر لیتی ہیں، کسی اور شوہر کے ہاں گئی تو بچے بھی ان کے ساتھ گئے۔ اب کئی ساری جگہوں پر یہ دیکھا گیا ہے کہ وہ بچیاں چونکہ جوان ہو جاتی ہیں تو گھر میں جو رہنے والا اس کا شوہر ہوتا ہے، نیا شوہر، اس کی نیت جو ہے وہ پلید ہونا شروع ہو جاتی ہے، نیت خراب ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ اکثر کئی سارے مقامات پر ہم نے یہ دیکھا کہ لوگ بعض اوقات خون خرابی کر لیتے ہیں، اس طرح کی حرکتیں بھی چلتی رہتی ہیں لوگوں میں، نعوذ باللہ من ذالک۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے ایک انتہائی اہم مسئلہ یہاں بیان فرمایا، یہ ذہن میں رہے، آپ ذرا اسے غور کے ساتھ پہلے سمجھ لیں۔ آپ کسی بندے نے کسی عورت کے ساتھ نکاح کر لیا جی، رخصتی ہوئی یا نہیں ہوئی، رخصتی ہوئی ہے یا نہیں ہوئی، دونوں صورتوں میں اس کی ساس اس پر حرام ہو گئی۔ صرف نکاح ہونے کی صورت میں رخصتی ہوئی ہے یا نہیں ہوئی، یعنی انہیں اکیلا بیٹھنے کا موقع ملا یا نہیں ملا، دونوں صورتوں میں اس کی ماں اس پر حرام ہو گئی، یعنی ساس اس پر حرام ہو گئی، ایک صورت۔ دوسری صورت یہ ہے کہ اس عورت جو بچے لڑکیاں پیچھے سے لائی ہے، اب یہاں اس کی رخصتی نہیں ہوئی، صرف نکاح ہوا ہے، نکاح ہوا ہے، صرف نکاح ہونے کی صورت میں عورت فوت ہو گئی یا پھر طلاق ہو گئی، ساس تو ہر صورت حرام ہو گئی، رخصتی ہو یا نہ ہو، اکیلا بیٹھنے کا موقع ملا ہو یا نہ ملا ہو، دونوں صورتوں میں ساس حرام ہو گئی، ساس کے ساتھ نکاح نہیں ہو سکتا۔ اب رہی اس کی پچھلی بیٹیاں، اگر رخصتی نہیں ہوئی اور اکیلا بیٹھنے کا موقع نہیں ملا تو اس کی پچھلی بیٹیاں جو ہیں اس کے ساتھ نکاح حلال ہے۔ سمجھ آ گیا مسئلہ؟ رخصتی نہیں ہوئی، اکیلا بیٹھنے کا موقع نہیں ملا، صرف نکاح ہوا تھا، طلاق ہو گئی یا پھر بندہ عورت فوت ہو گئی، تو اب اس کی پچھلی جو بیٹی ہیں ان کے ساتھ نکاح حلال ہے۔ یہ اللہ تبارک و تعالی نے یہاں بیان فرمایا، یہ دیکھیں اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا، اسے کہتے ہیں جو لڑکی پیچھے سے آئے اسے کہتے ہیں ربیبہ، کیا کہتے ہیں؟ ربیبہ، ربائب۔ فرمایا کہ وہ ربائب جو ہیں جو تمہاری گود میں ہیں تمہاری بیویوں کی طرف سے، اللاتی دخلتم بہن، جن کے ساتھ تم نے دخول کر لیا ہے، یعنی ان کے ساتھ تم خلوت صحیحہ اختیار کر چکے ہو، یعنی ان کے ساتھ صحبت کر چکے ہو، تو وہ بھی تم پر حرام ہیں۔ کیا ہے؟ تم پر حرام ہیں۔ یہ مسئلہ واضح ہو گیا۔ آگے مزید تصریح کر دی اللہ تعالیٰ نے، فَإِن لَمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ، ہاں اگر تم نے ان کے ساتھ ہم نشری نہیں کی تو فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ، پھر تم پر کوئی گناہ نہیں ہے، اپنی منکوحہ، موضوعہ نہیں، اپنی منکوحہ کی بیٹی، پچھلی بیٹی جو ہے ربیبہ جو ہے اس کے ساتھ نکاح کر سکتے ہو، یہ تمہارے لیے حلال ہے اور جائز ہے، فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ، تم پر کوئی گناہ نہیں۔ سمجھ آ گیا مسئلہ جی؟
آگے رب تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وحلائل ابنائکم الذین من اصلابکم، اور حلائل یہ حلیلہ کی جمع ہے، حلیلہ کہتے ہیں بہو کو، اور 9 دن کے اندر بہو۔ فرمایا رب تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ تمہارے صلبی بیٹے جو ہیں، یہ من اصلابکم کا جو لفظ ہے یہ قید اتفاقی نہیں ہے، اعتراضی ہے، یعنی یہاں پر یہ بیان کیا جا رہا ہے کہ ایک ہوتا ہے منہ بولا بیٹا، ایک ہوتا ہے صلبی بیٹا، ٹھیک ہے نا جی۔ منہ بولا بیٹا ایسے کسی کو بندہ بیٹا کہہ لے، اسے متبنہ کہتے ہیں، کیا کہتے ہیں؟ متبنہ، منہ بولے بیٹے کو کہتے ہیں۔ فرمایا کہ منہ بولا بیٹا جو ہے اس کی بیوی کے ساتھ نکاح تم پر حرام نہیں ہے، وہ طلاق دے دے یا پھر وہ فوت ہو جائے، کسی بھی صورت میں وہ خاتون جو ہے وہ یعنی بے نکاحی ہو جائے تو اس کے ساتھ نکاح تمہارے لیے حلال ہے، اگر وہ منہ بولے بیٹے کی بیوی ہے۔ اگر تو اسے بہو کہتے رہیں، کہنے میں کوئی حد نہیں ہے، لیکن اس پر احکامات بہو والے نہیں لگیں گے، یہ ذہن میرے مسئلہ۔ فرمایا کہ تمہارے صلبی بیٹے، کون سے بیٹے؟ صلبی بیٹے جو تمہارے سگے بیٹے ہیں، ان کی جو بیوی ہیں وہ تمہارے لیے کیا ہیں؟ حرام ہے، ان کے ساتھ نکاح نہیں ہو سکتا۔ آگے دیکھیں جی، آگے جمع بین الاخوتین، بین الاختین، فرمایا کہ تم 2 بہنوں کو بھی جمع نہیں کر سکتے الا ما قد سلف، مگر یہ کہ جتنا ہو چکا پہلے وہ معاف ہے۔ اب حکم یہ ہے کہ کوئی بندہ نکاح میں 2 بہنوں کو جمع نہیں کر سکتا، 2 بہنوں کو جمع نہیں کر سکتا۔ یہ آپ صرف بہنوں تک کی مسئلہ محدود نہیں ہے، حدیث شریف میں اس کے مزید وضاحت کی گئی، اور اس کی سمجھنے کے لیے آسان جو علماء نے مثال بیان کی ہے کہ کیسے ہم نے دیکھ رہے ہیں کہ کس عورت کو جمع نہیں کر سکتے نکاح میں، وہ آسان سا طریقہ یہ ہے، کلیہ جسے کہہ لیں آپ، 2 عورتیں ہیں جن کو آپ جمع نہیں کر سکتے، ان میں سے ایک کو مرد تصور کریں، ایک کو عورت، ان دونوں کا نکاح دیکھیں آپس میں ہو سکتا ہے۔ اگر ہو سکتا ہے نکاح آپس میں تو آپ ان کو نکاح میں بھی جمع کر سکتے ہیں، اگر ان دونوں کا نکاح آپس میں نہیں ہو سکتا تو ان دونوں کو ایک نکاح میں بھی جمع نہیں کر سکتے۔ جیسے مثال کے طور پر ایک بندے کے گھر میں بیوی ہے، ایک خاتون ہے جی، اس کی سالی ہے، اس کے ساتھ اس کو جمع کرنا نکاح میں یہ حلال نہیں ہے۔ کیوں؟ ان دونوں میں سے ایک کو مرد تصور کریں، دوسرے کو بہن، تو اس صورت میں 2 بہنیں جو ہیں، ایک بھائی بنے گا دوسرا بہن، تو بہن بھائی کے نکاح آپس میں حرام ہے۔ اچھا یہاں بھی جمع نہیں کر سکتے۔ ایک بندے کے گھر میں بھتیجی ہے نکاح میں ہے جی، اب اس کی پھوپھی کو لانا چاہتے ہیں تو پھر پھوپھی کو مرد تصور کریں، اسے عورت تصور کریں، تو یہ بنے گا آپس میں چچا اور بھتیجی، کیا چچا بھتیجی کا نکاح جائز ہے؟ تو لہٰذا ان دونوں کو یہاں جمع کرنا بھی جائز نہیں۔ سمجھ آ رہا ہے مسئلہ؟ نہیں آ رہا؟ اچھا یہ چاہتے ہیں کہ جناب گھر میں بھانجی ہے یا خالہ ہے، اس کی بھانجی کو لے آؤں اور اس کی خالہ کو مرد تصور کرے اور اس کی بھانجی کو لڑکی تصور کرے، کیا مامے اور بھانجی کا نکاح آپس میں حلال ہے؟ نہیں حلال، تو لہٰذا انہیں یہاں ایک نکاح میں جمع کرنا بھی حلال نہیں۔ یہ ایک زبردست کلی ہے، یعنی 2 عورتیں جن کو آپ نکاح میں اکٹھے رکھنا چاہتے ہیں، ان دونوں میں سے ایک کو مرد تصور کریں اور ایک کو عورت تصور کریں، ٹھیک ہے نا جی۔ تو جیسے مثال کے طور پر کسی بندے کے نکاح میں ایک لڑکی ہے اور وہ لڑکی کسی کی نواسی، ٹھیک ہے نا جی، اور وہ چاہتے ہیں کہ اس کی نانی کو بھی لے آئے۔ آج کل بہت ساری جگہوں پہ ایسا ہے کہ جناب وہ عورتیں تکڑی ہوتی ہیں، اتنا بڑھاپا نہیں آیا ہوتا ان پر، لوگ جو ہے وہ یعنی تیار ہو جاتے ہیں نکاح کے لیے، تو ان دونوں میں سے ایک کو مرد تصور کریں ایک کو عورت تصور کریں، تو ایک بن جائے گا نانا، دوسری بن جائے گی نواسی، ان دونوں کا نکاح آپس میں حلال نہیں ہے، تو ان دونوں کو کسی کے نکاح میں جمع ہونا بھی حلال نہیں۔ سمجھ آ گیا مسئلہ؟ یہ انتہائی اہم اور آسان کلیہ ہے، اسے یاد رکھ لیجیے تو انشاءاللہ عز و جل بہت سارے مسائل جو ہیں وہ حل ہو جائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ یہ بہت مرض بڑھ رہا ہے، بہت زیادہ لوگ جو ہیں نعوذ باللہ من ذالک، مجھے نا یاد نہیں پڑ رہا، ابھی کچھ ہی دن، مہینہ 1.5 مہینے کی بات ہے، کسی بندے نے مجھے یہ سنایا کہ ایک بندہ جو ہے اس کی بہن کے ساتھ، بہن نکاح میں تھی، اس کی چھوٹی بہن کو لے کے لاہور آ گیا، وہ اکاڑے کی جانب سے کسی بندے نے مجھ سے مسئلہ پوچھا کہ اب کیا کیا جائے جی، کہتے ہیں کہ اب اس نے کہا وہ پہلے والی بھی نہیں چھوڑنی، اس میں سے 3 بچے، ہاں مولوی صاحب سے ادھر کی نا رائے بنڈ کی طرف سے وہ آئے میرے پاس خصوصی طور پہ یہی مسئلہ لے کے، کہتے جی وہ لے کے بھاگا ہے یہاں، تو کیا کیا جائے؟
اس نے بتایا بھی نہیں، پیچھے یہی کہا کہ شاپنگ کے لیے لے کے جا رہا ہوں میں اپنی سالی کو. ہمارے یہاں نعوذ باللہ من ذالک سالی کو آدھی گھر والی کہا جاتا ہے. اور کئی سارے لوگ جو ہیں وہ بہت سارے کام ان سے نمٹا لیتے ہیں. یہ انتہائی حرام ہے بھائی، ٹھیک ہے نا جی، انتہائی حرام ہے. اور کوئی بندہ حلال سمجھ کرتا تو کافر ہی رہتا ہے، مومن نہیں رہتا وہ. سمجھائے مسئلہ نہیں ہے. ہاں اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا وَأَن تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ، میں کہ تم دو بہنوں کو بھی جمع نہیں کر سکتے الا ما قد سلف، مگر یہ کہ جتنا ہو چکا، یعنی پہلے جو ہو چکا ہے وہ تو سو ہو چکا، وہ تو معاف ہے، اب تمہیں اجازت نہیں ہے. ایک معنی اس کا یہ بھی بنتا ہے کہ الا ما قد سلف، ان دونوں میں سے ایک گزر جائے، ان دونوں میں سے ایک فوت ہو جائے تو پھر دوسری کے ساتھ نکاح جائز ہے. یعنی کہ ہاں ایک فوت ہو جائے یا ایک کو طلاق دے دے پھر جو ہے وہ دوسری کے ساتھ نکاح کر سکتا ہے، یہ حلال ہے اس کے لیے، وگرنہ اس کے لیے حلال نہیں ہے. اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا ان اللہ غفور الرحیم، بے شک اللہ تبارک و تعالی بخشنے والا مہربان ہے، بخشنے والا مہربان.